اگلا سوال ہے جی، اکثر دم کرنے والے بڑا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، فوتگی والے گھر جانے سے منع کرتے ہیں، سودک والے گھر یعنی کہ جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو جانے سے منع کرتے ہیں، اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان سے روکنا، ان کو منع کرنا، یہ میڈیکل کے اندر اس کی ریسرچ جب ہوتی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی بیماری کا ایشو ہے تو پھر ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ استعمال نہ کریں، یہ آپ کو نقصان دے گی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو روحانی معالج ہے، جو پیر صاحب ہیں، بابا جی ہیں، یا جیسے میں علاج کرتا ہوں الحمدللہ، ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ ہم اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا۔ جب ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام قرار دیں یا ہم اس کو روکیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں عوام کے اندر پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کہ جی آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داریوں کو بڑھاؤ، پیار محبت پیدا کرو اپنے اندر۔ اب یہاں پر یہ معاملہ بنتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں جایا جاتا کہ جی جب میں جاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہوگی، اور اسی طرح کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہو، وہاں پر وہ بہن یا وہ بھائی نہیں جاتا اس ڈر سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہو جائے، یا اس فیملی کے ہاں جہاں پر بچے کی پیدائش ہو وہاں پر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اب یہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، محبتیں بھی ختم ہوتی ہیں، لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کے اندر یہ کوئی روحانی اثر نہیں ہے۔ اگر روحانی اثر ہو بھی تو یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرے شہر میں مجھے جانا ہوا کسی مریضہ کو چیک کرنے کے لیے، تو وہاں پر مجھ سے پہلے جو بابا جی ان کے پاس آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بچی کو 40 دن آپ نے گھر سے باہر نہیں نکالنا ورنہ یہ بچی آپ کی مر جائے گی۔ یعنی کہ یہ کچھ باتیں اور بھی ہیں جو جادوگر بیان کرتے ہیں۔ میں نے جب اس بہن کا، اس بچی کا جب میں نے وہاں پر دم کیا، علاج شروع کیا، تو جنات کا مسئلہ تھا۔ اب میں نے کہا جی میں بار بار تو نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ ہمارے شہر میں آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمارے وہاں پر کچھ جاننے والے ہیں تو ہم وہاں پر آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی نے ہمیں منع کیا ہے کہ اگر اس بچی نے 40 دن قدم گھر سے باہر نکالا 40 دن سے پہلے تو آپ کی بچی فوت ہو جائے گی۔ میں نے کہا جی زندگی اور موت اللہ کے اختیارات میں ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ آ جائیں۔ الحمدللہ وہ اس بچی کو لے کر آئے، اس بچی کا میں نے علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ آج وہ بچی الحمدللہ زندہ بھی ہے، اپنے گھر میں خوش بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت بھی نوازی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بھائی کا علاج شروع کیا، تو علاج کے بعد جب میں نے اس کو دم کیا تو اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا، تو میں نے کہا بھائی آپ کھائیں، آپ کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا علاج کر رہا ہوں۔ اصل میں اب یہ شیطان اپنا وار کرتا ہے نا، کہ آپ کو بابا جی نے منع کر دیا کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، یا سودک والے گھر میں نہیں جانا، فوتگی والے گھر میں نہیں جانا، تو آپ جیسے ہی وہ بڑا گوشت کھاتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا دورہ پڑ جاتا ہے، یا وہ کھایا ہی نہیں جاتا، یا غصہ بہت زیادہ آتا ہے، یا اس کی سمیل سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کھائیں۔ ایک ہفتے کے بعد اس بھائی نے اس انداز سے مجھے جواب دیا جس انداز سے میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا قاری صاحب چھوٹا بھی کھاتا ہے، بڑا بھی کھاتا ہے، پائے بھی کھاتے ہیں۔
ان کے چھوٹا گوشت بھی کھایا ہے، بڑے گوشت بھی کھایا ہے، پائے بھی کھائے ہیں، اور الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، رہنمائی موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں۔ اب جب ہم اس رہنمائی کی طرف نہیں جائیں گے، شرعی معالج کی طرف نہیں جائیں گے، یا خود قرآن و حدیث کی طرف نہیں اپنے آپ کو لے کر آئیں گے، تو پھر ہم جادوگر لوگوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بہن کا علاج کیا، تو علاج کے دوران ہی جب میرے پاس وہ دم کے لیے آئیں تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں اپنی والدہ کی میت پر نہیں جا سکی، اس وجہ سے کہ مجھے بابا جی نے منع کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مقدس رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا۔ اب وہ کہتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی فوتگی پر چلی جاتی ہوں تو مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، اب اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کی ماں تھی، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس بہن کا میں نے علاج کیا، اور میں نے ان کو اسپیشل کہا، میں نے کہا آپ کو محلے میں کہیں بھی اگر کوئی پتہ چلتا ہے یا اعلان سنتی ہیں آپ، تو آپ فوتگی پہ آپ جائیں، یہ گارنٹی ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہی بات ہوئی، جب اس نے قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کیا، اپنے اذکار کی پابندی شروع کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اس نے اپنا علاج شروع کیا، اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ جاتی تھی وہ کیفیت کم تھی، ہلکا سا مسئلہ بنتا یا غصہ آتا، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا، سر کے اوپر دباؤ ہوتا، یہ کیفیت بنتی ہیں، یہ علامات بنتی ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو وہ آہستہ 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 الحمدللہ چند ہفتوں کے اندر وہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ گئی بھی ہیں کئی جگہ پر، ٹھیک انہوں نے بتایا کہ سب کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ بالکل میں ٹھیک۔ اچھا جی، بڑا گوشت منع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، ان لوگوں کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں، اور جو لوگ آپ کو فوتگی والے گھر میں جانے سے منع کرتے ہیں یہ لوگ بھی جادوگر ہیں، ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جو لوگ آپ کو سودک والے گھر میں جانے سے منع کرتے ہیں کہ جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو، یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ محبتیں بنتی ہیں، تعلق بنتا ہے، پیار بنتا ہے، اور ہم ان محبتوں کو نفرت میں بدل دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور انہی دنوں میں یہ پولیو مہم شروع ہوئی تھی۔ ہماری قریب ہی ایک بہن ہیں، وہ قطرے بھرا پولیو کے پلاتی ہیں۔ تو بارش ہو رہی تھی، دروازے پر دستخط ہوئی، میں باہر گیا تو انہوں نے کہا جی وہ پولیو کو قطرے پلانے ہیں۔ اب ان کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہوا ہے، قریب رہتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بارش بھی ہو رہی ہے تو آپ اندر آ جائیں۔ تو مجھے کہتی نہیں حافظ بھائی آپ نا باہری بچوں کو لے آئیں۔ میں نے کہا جی بارش ہو رہی ہے آپ اندر آ جائیں، پھر بھی آپ جانتی تو الحمدللہ ہیں ہمیں، تو آپ اندر آ جائیں۔ پھر اس نے مجھے یہ بات کہی، اس نے کہا جی اصل میں نا مجھے سودک والے گھر میں جانے سے منع کیا ہے، میرا کوئی روحانی اثر ہے اور میں کسی سے دم کروا رہی ہوں، تو مجھے انہوں نے جو ہے نا وہ سودک والے گھر میں جانے سے منع کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، وہ بہن بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ جو شخص آپ کو بڑا گوشت یا اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی حلال کردہ چیز سے منع کرتا ہے، سودک والے گھر میں جانے سے منع کرتا ہے، جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو، فوتگی والے گھر میں جانے سے منع کرتا ہے، یہ شخص جادوگر ہے۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، ان لوگوں سے علاج بالکل مت کروائیں، خود قرآن و حدیث کو پڑھیں یا کسی شرعی معالج سے رابطہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے، اور دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی، گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس نے اس کا انکار کر دیا۔